تعالیٰ نے ظلم کو حرام قرار دیا ہے. اب یہ ظلم کس چڑیا کا نام ہے؟ ہم نے ظلم کا دائرہ بھی بہت محدود کر دیا. ہم سمجھتے ہیں کہ ظلم کیا ہے، کسی نے کسی کو تھپڑ مار دیا کمزور آدمی کو، جی یہ ظلم ہو گیا، یہ بھی ظلم ہے. میں یہ نہیں کہتا یہ ظلم نہیں ہے، لیکن میں کہتا ہوں یہ بھی ظلم ہے. کسی نے کسی کو گالی دے دی، یہ بھی ظلم ہے. کسی نے کسی کی غیبت کر دی، یہ بھی ظلم ہے. کسی نے کسی کی چغل خوری کر دی، یہ بھی ظلم ہے. کسی نے کسی کے ساتھ بددیانتی کر دی، یہ بھی ظلم ہے. کسی نے کسی کو دھوکہ دے دیا، یہ بھی ظلم ہے. کسی نے 2 نمبر چیز 1 نمبر کہہ کر بیچ دی، یہ بھی ظلم ہے. تو ظلم صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ اب خدا نہ خواستہ کوئی بندہ کسی کو بندوق لے کر تو قتل کر دے، یہ ظلم ہو گیا. نہیں، ظلم کا دائرہ بہت وسیع ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی کسی سے قرض لیتا ہے، پھر وہ قرضے کی ادائیگی میں ٹال مٹول کر رہا ہے، آج دے دوں گا، کل دے دوں گا، پرسوں دے دوں گا، 2 مہینے بعد دے دوں گا، 6 مہینے بعد دے دوں گا، سال بعد دے دوں گا، پیسے ہیں دیتا نہیں ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے اس کو بھی ظلم قرار دیا ہے. ہم یہ سمجھے بیٹھیں گے جو ظلم صرف یہی ہے کہ کوئی کسی کو ڈنڈا مار دے، کوئی کسی کو مکہ مار دے، کوئی کسی کو چپیڑ مار دے، ظلم صرف اس چیز کا نام ظلم نہیں ہے. ایک صحابی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، آ کر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یہ میرا بیٹا ہے، میری یہ کچھ جائیداد ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنی زندگی میں یہ جائیداد اپنے اس بچے کو دے دوں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ میرے اس معاملے کے اوپر گواہ بن جائیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اچھا، اس بچے کے علاوہ تمہارے اور بھی بچے ہیں؟ میں نے کہا جی بالکل ہیں. ان کو بھی دے رہے ہو؟ عرض کیا جی نہیں، ان کو تو نہیں دے رہا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں تمہارے اس ظلم کے معاملے پہ گواہ نہیں بنتا. اب یہ دیکھیے یہ کتنا اہم معاملہ ہے. یہ ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں، ہم ایک بچے کو تو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں، باقی بچوں کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں. اور بالخصوص جب جائیداد کی تقسیم کا معاملہ ہوتا ہے تو بیٹیوں اور بہنوں کو بالکل ہی نظر انداز کر دیا جاتا ہے. اور اس وقت ہم یہ نہیں سوچ رہے ہوتے کہ ہم ان کا حق پر ڈاکہ ڈال کے ظلم کے مرتکب ہو رہے ہیں. اور ظلم کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ الظلم ظلمات یوم القیامہ، کہ ظلم جو ہے وہ قیامت کے دن بڑے اندھیروں کی شکل میں ہوگا. اس وقت آدمی کو پتہ لگے گا، اوہ ہو، یہ تو میں نے فلاں کا حق مارا ہوا تھا، یہ تو میں نے اپنی فلاں بیٹی کو حصہ نہیں دیا، اپنی فلاں بہن کی جائیداد میں غصب کر گیا تھا، چھین گیا تھا، اس کو ہڑپ کر گیا تھا. یہ تو اس دن جا کر پتہ لگے گا. ہاں، ایک حدیث اور بھی مجھے یاد آ گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ظالم کو ڈھیل دیتے ہیں. ہم کسی کا حصہ کھا جاتے ہیں نا، تو ہم یہ سمجھتے ہیں لو جی ہمارے پاس بڑے پیسے آ گئے، میں امیر ہو گیا ہوں، اب میں ایک گھر اور بنا لوں گا، ایک فیکٹری کھول دوں گا، 2-4 گاڑیاں لے لوں گا، بچوں کو بیکن ہاؤس میں داخل کروا دوں گا، فلاں کر دوں گا، یہ کر دوں گا، ایسے کر دوں گا. ہم اپنے تانے بانے بولنا شروع کر دیتے ہیں، پلاننگ شروع کر دیتے ہیں. لیکن یہ دراصل پلاننگ ہماری نہیں ہے، یہ پلاننگ اللہ کی ہے. اور اللہ کی پلاننگ کیا ہے کہ اللہ کی طرف سے ڈھیل دی جا رہی ہے. فرمایا کہ ظالم کو اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتے ہیں اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی ایک دم پکڑ فرماتے ہیں. اور پھر جب پکڑ فرماتے ہیں کہ وہ پکڑ اتنی شدید ہوتی ہے کہ وہ بندہ اس چنگل سے پھر نکل نہیں سکتا. تجربہ بھی ہے، مشاہدہ بھی ہے. بے شمار ایسے واقعات نظروں کے سامنے ہیں کہ وقتی طور پہ کسی نے کسی کا کوئی حصہ غصب کر لیا، وقتی طور پہ تو یہ ہو گیا جی وہ تو رگڑا گیا جی، اور اس کے پاس دیکھو کیسے مال و دولت کی فراوانی ہو گئی. لیکن کچھ عرصے بعد انہی لوگوں کو سڑکوں پر رلتے ہوئے دیکھا. تو فرمایا کہ یہ ظالم کو اللہ کی طرف سے ڈھیل دی جا رہی ہے. فرمایا ایک بالشت زمین، یہ ہوتی ہے ایک بالشت، صرف ایک اتنی زمین پر بھی اگر کسی نے ناجائز قبضہ کر لیا، کتنی زمین بھائی؟ ایک گٹھ جسے ہم کہتے ہیں، اتنی زمین پر بھی، پورے پلاٹ کے اوپر قبضہ کرنا تو بہت دور کی بات ہے، اتنی سی زمین کے اوپر بھی اگر کسی نے ناجائز قبضہ کر لیا تو اللہ جل شانہ، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو 7 زمینیں ہیں نا، ان 7 زمینوں کا ایک ہار بنایا جائے گا اور اس ایک بالشت زمین پر قبضہ کرنے والے کی گردن میں ڈال دیا جائے گا. اب کوئی یہ نہ سوچے کہ جی یہ کیسے ممکن ہے، یہ کیسے؟ تو بھائی وہ آخرت کے معاملات ہیں. میں نے پہلے بھی آپ کو بتلایا تھا کہ آخرت کے معاملات ہیں، ان کو دنیا کے معاملات پہ قیاس نہ کریں.
وہاں تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو جہنمی ہوگا نا، خدا نہ خواستہ اللہ محفوظ رکھے، جو جہنمی ہوگا اس کا جسم جو ہے وہ 40 میل چوڑا اس کا جسم ہو جائے گا، تو اس کے جسم کے اوپر پھر 7 زمینوں کا وزن ڈال دیا جائے گا۔ علمان الحفیظ، یہ ایک بوری ہے نا، بوری ٹاٹ کی بوری، اس کے اندر مٹی بھریں اور مٹی بھر کے اس کو ذرا کندھے پہ اٹھا کے دیکھیں کتنا وزن ہوتا ہے، تو یہ اس ایک بوری مٹی کا وزن ہے، تو 7 زمینوں کا کتنا وزن ہوگا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ ظلم کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ ظلم صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ کسی کو مکہ مار دو، ڈنڈا مار دو، یہ کر دو، وہ کر دو، نہیں، ظلم کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ ایک حدیث جو آپ حضرات نے بھی کئی مرتبہ سنی ہوگی، میں نے بھی کئی مرتبہ سنائی ہے، یاد دہانی کے لیے دوبارہ عرض کر رہا ہوں۔ صحابہ نے کیا رسول اللہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، بھائی جانتے ہو امت کا مفلس ترین آدمی کون ہے؟ کسی نے کہا جی جس کے پاس پیسے نہیں ہیں، کسی نے کہا جی جس کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے۔ فرمایا نہیں، یہ امت کا مفلس آدمی نہیں ہے، امت کا مفلس ترین آدمی تو وہ ہے کہ جو کل قیامت کے دن آئے گا۔ جب قیامت کے دن آئے گا تو اس کے ساتھ جو نیکیاں ہوں گی، ان نیکیوں کی تعداد احد پہاڑ کے برابر ہوگی، اتنی نیکیاں ہوں گی اس میں، تہجد، تلاوت، تسبیحات، ذکر و اذکار اور پتہ نہیں کیا کیا، نفلی روزے اور فلانے صدقہ و خیرات، یہ وہ فلانا ڈھمکانا، اتنی نیکیاں ہوں گی کہ احد پہاڑ کے برابر نیکیاں ہوں گی۔ اللہ تو سب جانتے ہیں کہ اب اس بندے کے ساتھ آگے کیا ہونے والی ہے، وہ بندہ نہیں جانتا، نہ وہاں پر موجود لوگ جانتے ہوں گے۔ یہ قیامت کے احوال اللہ کے حبیب بیان فرما رہے ہیں، نہ وہاں پر موجود لوگ جانتے ہوں گے، اللہ جانتے ہیں کیا ہے۔ اللہ پھر بھی فیصلہ فرمائیں گے کہ بھائی اس کو جنت میں ڈال دو، جانتے ہیں کہ کیا ابھی ہونے والا ہے، ابھی تھوڑی دیر بعد کیا ہونے والا ہے۔ اللہ فرمائے گا بھائی اس کو جنت میں ڈال دو۔ جیسے ہی اس کے لیے جنت کا پروانہ جاری کیا جائے گا، ایک آدمی اٹھ کر آئے گا، یا اللہ ٹھہریے ذرا ٹھہریے، میرا اس کے ساتھ کچھ حساب کتاب ہے۔ ہاں بھائی کیا حساب کتاب ہے؟ یا اللہ میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں، خلاصہ مفہوم، الفاظ نہیں بیان کر رہا، خلاصہ اور مفہوم۔ یا اللہ اس نے فلاں موقع پہ میری چغل خوری کی تھی، اللہ اب اس سے پوچھیں گے، وہ جو نیکیوں کا پہاڑ لے کے آ رہا ہوگا، ہاں بھائی تو نے کی تھی؟ اب وہاں پہ تو کوئی انکار کی گنجائش ہی نہیں ہے، وہ کہے گا جی بالکل کی تھی۔ تو اب دینے کو تو کچھ نہیں ہے، اب وہاں پر روپے پیسے سے تو کام چلنا نہیں ہے۔ ہاں اس بات کو یہاں تک ذہن میں رکھیں۔ ایک حدیث اور میرے ذہن میں آ گئی، اس کا مفہوم کیا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ظالم اور مظلوم کا خلاصہ حدیث کا کیا ہے کہ ظالم اور مظلوم کے درمیان وہاں پہ جب فیصلے کیے جائیں گے تو وہ روپے اور پیسے کی شکل میں نہیں ہوں گے، وہ نیکیوں اور گناہ کی شکل میں ہوں گے۔ ظالم کی نیکیاں لی جائیں گی، مظلوم کے نامہ اعمال میں ڈال دی جائیں گی۔ جب ظالم کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو پھر مظلوم کے گناہ اٹھائے جائیں گے اور ظالم کے نامہ اعمال میں ڈال دیے جائیں گے۔ تو وہاں پر روپے پیسے سے تو جان چھوٹی نہیں ہے۔ فرمایا کہ بھائی اگر کسی نے کسی کے اوپر ظلم کیا ہے، یہ بھی حدیث ہے، کسی نے کسی کے اوپر ظلم کیا ہے تو اس دن کے آنے سے پہلے معافی تلافی کر لے، جس دن کوئی دینار اور کوئی درہم کام نہیں آئے گا، وہاں پر کیش کام نہیں آئے گا، بینک بیلنس وہاں پر کام نہیں آئے گا۔ تو وہ اللہ فرمائیں گے کہ ہاں بھائی تو نے چغل خوری کی تھی، جی بالکل کی تھی، تو تیرے پاس انکار کی کوئی گنجائش ہے؟ عرض کرے گا جی نہیں ہے۔ اچھا بھائی اس کی جو احد پہاڑ کے برابر جو نیکیاں ہیں ادھر سے اٹھاؤ نیکیاں اور اس مظلوم کے نامہ اعمال میں ڈال دو، ہو گیا۔ ہاں بھائی اور کوئی ایک اور اٹھے گا، یا اللہ اس نے مجھے فلاں موقع پہ ناجائز تھپڑ مارا تھا، ہاں بھائی مارا تھا، جی مارا تھا، اب تو کچھ نہیں ہو سکتا، احد پہاڑ کے برابر جو نیکیاں اس میں جو کچھ اور اٹھاؤ اور مظلوم کے نام، اس طرح کرتے 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 اس کی وہ احد پہاڑ کے برابر نیکیاں زیرو میں چلی جائیں گی۔ لیکن جو دعوے دار ہوں گے ان کی ابھی بڑی لمبی چوڑی لائن ہوگی۔ اب کیا ہوگا؟ اب یہ ہوگا کہ وہ جو مظلوم تھے نا جتنے بھی، ان سب کے گناہ لیے جائیں گے، اور یہ جو حاجی ثناء اللہ تھا جو اپنے آپ کو وقت کا جنید سمجھتا تھا کہ جی میں جنید بغدادی جیسا ہوں یا میں حسن بصری جیسا ہوں، میری تو اتنی نیکیاں ہیں، لیکن اپنے معاملات کو درست نہیں کرتا تھا، اب ان سارے مظلوموں کے گناہ اٹھائے جائیں گے، اور اس کے یہ جو تہجد گزار حاجی صاحب اور ذکر و اذکار کرنے والے حضرت تھے، ان حضرت کے نامہ اعمال میں ڈال دیے جائیں گے۔ اب ہو گیا کیا کہ چند لمحے پہلے اس کے پاس احد پہاڑ کے برابر نیکیاں تھیں، چند لمحوں کے بعد اب اس کے پاس احد پہاڑ کے برابر گناہ ہو جائیں گے۔
اب ہوگا کیا؟ اب اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں کہ یہ ہے وہ شخص جو میری امت کا مفلس ترین آدمی ہے۔ ایک جملہ صرف آپ کی نظر کر رہا ہوں، اللہ کرے کہ میری یہ بات سمجھ میں آ جائے اور اللہ ہم سب کو بشمول میرے، ہم سب کو اللہ پاک اس بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ وہ کیا ہے بھائی؟ ایک ہوتے ہیں ہمارے معمولات، ایک ہوتے ہیں ہمارے معاملات۔ ہم اپنے معمولات پر تو توجہ دیتے ہیں لیکن اپنے معاملات پر توجہ نہیں دیتے۔ جتنی ضرورت معمولات پر توجہ دینے کی ہے اتنی ہی ضرورت معاملات پر بھی توجہ دینے کی ہے۔ خدا را اپنے معاملات کو درست کیجئے۔ یہ میں اپنے لیے بات کر رہا ہوں، کسی اور کے لیے نہیں کر رہا، شاید میری اس بات سے دوسروں کا بھی نفع ہو جائے اور مجھے بھی فائدہ حاصل ہو جائے، لیکن اپنے معاملات کو درست کیجئے۔ یہ جو ہم ایک دوسرے کی جو ٹانگیں کھینچنے پہ لگے ہوئے ہیں نا، ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ کل قیامت والے دن اس عمل کا ہمیں کتنا شدید خمیازہ جا کر بھگتنا پڑے گا، ہمیں اندازہ نہیں ہے اس بات کا۔ ہمارا کام تو ہے آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دینا جو کچھ اللہ پاک نے ہمیں سمجھایا ہے، اور خود بھی عمل کی کوشش کرنا، دوسروں کو ترغیب دینا۔ لیکن بڑا افسوس ہوتا ہے ان چیزوں کو دیکھ کر کہ جب ہم دینداری کا لبادہ بھی اوڑھ کر رکھا ہوا ہوتا ہے لیکن دوسری طرف ہم اگلے کی ٹانگیں کھینچنے پر لگے ہوتے ہیں، بڑا افسوس ہوتا ہے ان معاملات کو دیکھ کر۔ وہاں پر جا کر پھر یہ داڑھی، ٹوپی، پگڑی، تسبیح، تلاوت، ذکر اذکار کوئی کام نہیں آنے والے۔ یاد رکھیے گا، میری اس گفتگو سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ پھر ہمیں کرنے کی ضرورت کیا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا بھائی، یہ تو ہمارے لیے بونس پوائنٹ ہے۔ میں صرف سمجھانے کی کوشش یہ کر رہا ہوں کہ ساری توجہ اپنے معمولات پر مرکوز نہ رکھیں، توجہ اپنے معاملات کی طرف لے کر جائیں۔ اپنی فلیش بیک میں ذرا جا کر دیکھیں کہ کہیں ہم نے کبھی کسی کے ساتھ غلط معاملہ تو نہیں کیا ہوا ہے۔ اگر کیا ہوا ہے تو آج بھی وقت ہے، ہمیں آج ہی تلافی کر دینی چاہیے۔